بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان المعروف ڈیزل افغانستان کے 2 دن کے دورے سے واپس آ گئے ہیں۔ پرسوں ان کی افغانستان کے نائب سربراہ مملکت کے ساتھ ملاقات کی پکچر دکھا کر عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک بین الاقوامی سطح کے لیڈر ہیں اور پاکستان کے پڑوسی ممالک میں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے، ان کی بہت عزت ہے۔ مگر بدقسمتی سے اگلے ہی دن طالبان حکومت کے ترجمان مولانا ذبیح اللہ نے یہ چیز تفصیل کے ساتھ واضح کر دی کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے نہ تو ساتھ ہیں اور نہ ہی ان کو افغانستان میں بلانے کے خواہش مند تھے۔ در حقیقت مولانا فضل الرحمان نے بار بار مختلف ذرائع سے طالبان حکومت سے یہ گزارش کی، ان سے ریکویسٹ کی، ان کے ترلے منتے کیے کہ مجھے سرکاری دورے پر افغانستان بلایا جائے تاکہ افغانستان سے ملحقہ سابقہ قبائلی علاقوں میں میرا ووٹ بینک مضبوط ہو سکے، یا ووٹ بینک کی وہ دیوار جو ایک ایک اینٹ کر کے گرتی جا رہی ہے اس کو مکمل تباہی سے، شکست و ریختگی سے بچایا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان افغانستان کے دارالحکومت کابل کا پہنچے۔ افغان عوام کو لگا کہ شاید کوئی شیطان، شاید کوئی فصلی بٹیرا، عوام کا دشمن، افغانوں کا دشمن افغانستان میں آ گیا ہے، اور بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے کابل کی گلیوں میں صدارتی محل کے سامنے افغانوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پتلے جلائے، اس کی تصاویر کی جوتوں سے ٹھکائی کی، اور یوں افغانیوں نے بتایا کہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان کے اصل چہرے کو پہچان چکے ہیں، وہ بھی دین کا لبادہ اوڑے اس منافق اعظم کو جان چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ پیلے اور سفید رنگ کے پگڑی میں ملبوس یہ شخص در حقیقت دور حاضر کا عبداللہ بن ابی ہے۔ یہ شخص یہودیوں کا، اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ یہ دین کے لبادہ اوڑے ہوئے اس وقت خطے میں استعماری قوتوں کا ایک اہم مہرہ ہے، جو ہمیشہ سے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں کام کرتا ہے۔ افغانستان سے ذلت اور رسوائی کما کر جیسے ہی کل مولانا فضل الرحمان پاکستان پہنچے تو انہوں نے آتے ہی سلیم صافی کو ایک انٹرویو دے ڈالا۔ سلیم صافی کے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں انتخابی جلسوں میں نہیں جا سکتا۔ سلیم صافی نے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی جان کو یہ خطرہ کس سے ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے نام پر دینی مدارس میں نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر بدقسمتی سے خود یہ اپنی زندگی کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہیں کہ اب یہ اپنے کارکنوں کے جلسوں میں جانے سے منکر ہے۔ پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی قیادت کے گھناؤنے چہرے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب جنرل محمد ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی رحمت اللہ ایک جلسے میں خطاب فرمانے کے لیے پہنچے تو وہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی، تمام سٹیج پر موجود لوگ لیٹ گئے یا انہوں نے آڑ لے لی، لیکن مولانا مودودی اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ جب ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ مولانا لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسے کڑے وقت میں بیٹھ گیا تو پھر قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے لیڈر سعد رضوی اور مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہیں، آج ہمارے مذہبی پیشوا طاہر اشرفی جیسے حرام خور بھوت پالشیے طفیلیے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کے بچوں کو تو مدرسوں میں آ کر پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مانگتے ہیں۔ غریبوں کے بچے تو مدرسے کی دال روٹی پر پلتے ہیں، مگر زرداریوں، شریفوں، فضل الرحمان، ساجد میر اور سعد رضوی جیسے دین فروش لمبی لمبی اور بڑی بڑی دعوتوں میں بڑے بڑے مینیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کو عوام میں نکلنا پڑتا ہے تو انہیں اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان کی عوام کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہے۔ وہ ان سے پوچھے گی کہ خود تو افغانستان گئے اور پاکستان کو افغانستان بنا دیا، پاکستان کو ایسی بے آئین و قانون ریاست بنا دیا جہاں جس کا چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، کسی بھی عزت دار پاکستانی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا ہے، اس کی ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے آنچل نوچ دیے جاتے ہیں، انہیں برہنہ کیا جاتا ہے، ان کے گریبان چاک کیے جاتے ہیں، ان کے سروں سے باپوں کے سائے کھینچ لیے جاتے ہیں، ان کے بھائیوں کو زندانوں میں ڈال کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خود افغانستان کی میزبانی کے مزے لوٹنا اور پاکستان کو افغانستان بنا دینا۔ لعنت ہو مولانا فضل الرحمان اور ان جیسے تمام منافقین اور دین فروشوں پر۔ ایک طرف فضل الرحمان کی جان کو خطرہ ہے تو دوسری طرف پاکستان کے مقتدر اداروں کی عزت کو میاں جاوید لطیف سے خطرہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ میاں جاوید لطیف کس ایجنڈے پر ہے۔ کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کاشف عباسی کے پروگرام میں ARY پر کہا کہ نواز شریف کو بین الاقوامی سازش کے تحت پاکستان میں ان کے مہروں جنرل راحیل، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے ہٹایا۔ اس نے در حقیقت ان تین پاکستان کے بڑے جنرلز کو، جن میں 2 سپہ سالار کے عہدے پر فائز ہیں، اور جنرل راحیل شریف کے بھائی میجر شبیر شہید نشان حیدر ہیں، انہیں غدار قرار دیا ہے، انہیں بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے۔ تو آج میاں جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پر، یعنی کہ PMLN پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ کیا 2-4 شیشوں کو توڑ دینا سپریم کورٹ پر حملہ ہے؟ ان کا یہ بیان در حقیقت PMLN کے ایک بڑے لیڈر کی طرف سے، PMLN کا میں اسے ایک سرکاری بھونکا کہوں گا، ان کی طرف سے کھلا اعتراف جرم ہے۔ اب تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان بنتا ہے کہ وہ میاں جاوید لطیف کے بیان پر سو موٹر لیتے ہوئے انہیں سپریم کورٹ میں بلائیں۔ ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نئی لیڈ ڈال دی ہے کہ وہ پرانے کیسز کو کھول سکتے ہیں اور پرانے معزز سینئر تجربہ کار ججز کے فیصلوں کو یک جنبش قلم اپنے پیروں تلے رون سکتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میاں جاوید لطیف کے اس اعتراف کے بعد PMLN کی وہ تمام قیادت جو اس حملے میں شامل تھی اور آج زندہ موجود ہے، ان لوگوں کو سمن کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آخر انہوں نے کیوں کر اور کیسے سپریم کورٹ جیسے بڑے مقتدر اور محترم ادارے پر حملہ کرنے کا سوچا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ کو قوم کو یہ بتانا چاہیے کہ سپریم کورٹ پر فزیکل حملہ کرنے والوں کو کیا سزا ملنی چاہیے۔ اگر تو ان کو سزا کی بجائے جزا ملنی چاہیے، ان کو وزارتیں، عہدے اور عدالتوں سے فری ہینڈ ملے کہ وہ جتنے مرضی چوریاں کریں، ڈاکے مارے، انہیں نہیں پوچھا جائے گا۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کے حدیبیہ پیپر مل کے کیس بند کر دیے جائے، نیب کے کیس بند کر دیے جائیں اور انہیں لندن کے اپارٹمنٹس کی رسیدیں دکھائے بغیر بری ذمہ قرار دے دیا جائے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ در حقیقت پاکستان کے ہر شخص کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور سپریم کورٹ پر حملہ کرو، تمہیں انشاءاللہ بڑا عہدہ ملے گا۔ PTI کو کل بلے کا نشان واپس مل گیا ہے، وہ بہت خوش ہیں، مگر چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں آج ایک اہم اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں الیکشن کمیشن اب کیا فیصلہ کرتا ہے۔
ہماری اطلاعات کے مطابق تو پاکستان کے مقتدر حلقوں اور طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت میں انتخابات میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ لندن پلان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لندن پلان کے تحت عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، ان پہ سینکڑوں جھوٹے، من گھڑت اور بوگس کیسز بنائے گئے ہیں۔ 9 مئی کا ڈرامہ بھی شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اب یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو۔ پی ٹی آئی والوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کی وکلا قیادت کو آنے والے دنوں میں جو چیلنجز پیش آنے والے ہیں اس کے لیے بھی کمر کس لینی چاہیے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔